عسکری کمان کی تبدیلی عمل میں آ چکی ہے۔ ملک میں حالیہ چند روز کے دوران پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جلد انتخابات کی تاریخ ملنے کی توقع دم توڑ چکی ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنی جدوجہد کا رخ اب سیاسی محاذ کی جانب موڑ دیا ہے۔ لانگ مارچ کے مقاصد کے حصول میں ناکامی کے بعد شاید عمران خان کو کہیں سے فیس سیونگ نہیں ملی تو انہوں نے خود کو سیاست میں متعلقہ رکھنے اور اپنے حامیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے اپنی آخری لیکن سب سے مؤثر چال چل دی ہے۔ کپتان کی جانب سے صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی چوائس کوئی سرپرائز نہیں تھی، بلکہ اس پر کافی عرصے سے بحث و مباحثہ جاری تھا۔ تاہم عمران خان اس موقع پر یہ پتہ پھینکیں گے لگتا ہے کہ حکومت اس کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے اس کی صفوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ پی ڈی ایم حکومت ہی تھی کہ جب عمران خان قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے تھے تو یہ پی ٹی آئی کو پنجاب اور کے پی میں اسمبلیاں نہ توڑنے کا تانا دیتی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم فی فور قومی انتخابات کروا دیں گے، لیکن اب جب پی ٹی آئی یہ آپشن استعمال کرنے کا اندیا دے چکی ہے تو حکومتی موقف دوبارہ تبدیل ہو گیا ہے کہ اسمبلیوں کو ہر حال میں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین باقی اسمبلیوں سے بھی باہر نکل آتے ہیں تو سیاسی بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام اور سیاستدانوں کی انا کی جنگ ایسا خلا پیدا کر دے کہ غیر سیاسی ہونے والے ایک بار پھر سیاست میں مداخلت پر مجبور ہو جائیں اور ہمارا سیاسی نظام بالکل ہی پاتال میں جا گرے۔ سیاسی حقائق کا جائزہ لیں تو پی ٹی آئی قیادت نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس کے عمل درآمد میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ گو کہ دونوں وزرائے اعلیٰ اس حوالے سے آن بورڈ ہیں، لیکن سیاست کا کھیل نرالا ہے کیونکہ اس میں کوئی وعدہ و دعویٰ آباد حتمی نہیں ہوتی جب تک اس پر عمل مکمل نہ ہو جائے۔ کے پی اسمبلی توڑنا زیادہ مشکل امر نہیں کیونکہ وہاں تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت ہے۔ وہاں گورنر راج لگانا بھی ممکن نہیں کیونکہ آئین میں اس حوالے سے کڑی شرائط موجود ہیں کہ جب تک صوبائی اسمبلی گورنر راج لگانے کے حوالے سے قرارداد منظور نہ کرے یا پھر صدر مملکت یہ محسوس نہ کریں کہ کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے، گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر اس کا نفاذ کر بھی دیا جائے تو اس کا وہی حشر ہوگا جو 2009 میں پنجاب میں سلمان تاثیر کے گورنر راج کا ہوا تھا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا معاملہ کچھ مختلف ہے، جہاں پر حکومت و اپوزیشن اراکین کی تعداد میں صرف 9 اراکین کا فرق ہے۔ اسی لیے پی ڈی ایم اتحاد نے سابق صدر آصف زرداری کو دوبارہ سے مشن پنجاب حکومت سونپ دیا ہے۔ زرداری صاحب رواں سال بزدار سرکار گرا کر اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنو الف کر ایسا مشن ماضی قریب میں کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ زرداری صاحب کا سامنا چودھری پرویز الہی جیسے گھاگ اور زیرک سیاستدان سے ہے، جنہوں نے 22 اکتوبر سے پنجاب اسمبلی کا ایک 4-2واں اجلاس ملتوی نہیں ہونے دیا تاکہ آن سیشن اجلاس میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہ کرا سکے۔ لیکن اگر پی ڈی ایم اتحاد اپنے اس موقف کے اجلاس جاری ہو یا نیا اجلاس طلب کرنا ہو، دونوں صورتوں میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے پر قائم رہتی ہے تو پھر یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے، یعنی یہ معاملہ 2-3 ماہ کے لیے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے اور چودھری پرویز الہی اس عرصے میں وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے۔ یہ صورتحال چودھری صاحب کے لیے بھی اطمینان بخش ہوگی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر پنجاب میں نئے انتخابات کی صورت میں عمران خان فتح پاتے ہیں تو وہ انہیں کبھی وزیر اعلیٰ کا منصب نہیں دیں گے، اس لیے ان کے پاس موجودہ اسمبلی تک کا موقع ہے کہ وہ اپنی جماعت اور حلقوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا لیں۔ دوسری جانب لیگ پی ٹی آئی کے اراکین کا منحرف ہونا بھی خارج از امکان ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بہت واضح احکامات جاری کر چکی ہے کہ ایسے اراکین کے ووٹ ہی شمار نہیں کیے جائیں گے۔ بالفرض اگر دونوں صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو بھی اس سے قومی اسمبلی پر بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ آئینی طور پر قائم رہے گی، مگر گراؤنڈ پر سیاسی صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ دونوں صوبوں میں آئندہ حکومتیں 5 سال کے لیے قائم ہوں گی جو ترقیاتی کاموں اور مختلف حربوں سے اگلے عام انتخابات کو ہر ممکن طریقے سے اپنے لیے محفوظ بنانے کی کوشش کریں گی، جس کا پی ڈی ایم جماعتوں کو کافی نقصان پہنچے گا۔ ممکن ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی توڑنے کے لیے بھی خود کو مجبور پائیں۔ اس وقت وفاقی حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ
महंगाई, माशी बहरान और मुमकिना तौर पर दिवालिया होने का खतरा है। स्टेट बैंक ने हाल ही में शरान सूद में इजाफा किया है, जिससे न सिर्फ मईशत मजीद सुकड़ने का खदशा है बल्कि महंगाई की हालिया लहर का अगले साल तक जारी रहने का भी इम्कान है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी अपने एक हालिया आर्टिकल में माशी सूरत हाल मुसलसल बदतर होने की पेशगोई की है। ऐसे में कोई भी सियासी बहरान पाकिस्तान के मसाइल को मजीद गंभीर कर देने के मुतरादिफ होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तमाम सियासी अबतरी ने तालिबान जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को भी दोबारा एक्शन में आने का मौका फराहम कर दिया है। TTP ने हाल ही में जंग बंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके फौरी बाद हमने क्वेटा में पुलिस के ट्रक पर खुदकुश हमले की खबर सुनी। साबिका फाटा की एजेंसियों खास तौर पर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के सरगर्म होने की इत्तलात काफी अरसे से गर्दिश में है। सवात में क्या हुआ वो भी हम सब ने देखा। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान ही फौज में कमान की तब्दीली अमल में आई है। गो के इन तैनातियों के हवाले से जो तनाज़ात थे वो हल कर लिए गए और फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल रे कमर जावेद बाजवा मुसम्मम इरादा जाहिर करके गए कि फौज अब अपने आईनी किरदार तक महदूद रहेगी, लेकिन सियासी जमातों की चपकलश और मुल्की मुफाद से ज्यादा जाती मुफाद को तरजीह देने की रविश मुक्तदरा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है। इदारे अब सियासत में मदाखलत नहीं चाहते, लेकिन सियासी जमातों की उनको सियासत में आने पर मजबूर करने की तारीख भी बहुत पुरानी है। इसलिए बेहतर होगा कि PDM और PTI मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं ताकि सियासी और माशी बहरान के शिकार पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इमरान खान ने सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके वफाकी हुकूमत को एक जोरदार झटका दिया है। बेहतर है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर दोनों सियासी फरीक किसी हल पर पहुंची और मुल्क के लिए बेहतरी का सामान करें।